بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ ہر آدمی ایک ہی سوال لے کے بیٹھا ہوا ہے جی، اور اس کا جواب مانگنا چاہ رہا ہے کہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم کون ہو سکتا ہے. اگر کیئر ٹیکر چیف منسٹر محسن نقوی صاحب ہو سکتے ہیں تو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر محسن بیگ صاحب کیوں نہیں ہو سکتے؟ میری اطلاعات کے مطابق دو ناموں پہ اتفاق ہو چکا ہے، اور ان میں سے ایک نام محسن بیگ صاحب کا بھی ہے. دوسرا نام کیا ہے وہ کسی وقت بھی سامنے آ جائے گا، لیکن اس کی اناؤنسمنٹ جو ہے اس نام کی، یعنی کہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ اگلے ہفتے کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے. دوسرا ایک اور سوال یہاں پہ جناب آتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کب آئیں گے. میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب 14 اگست سے پہلے پاکستان میں ہوں گے اور لاہور لینڈ کر سکتے ہیں وہ. اور کیونکہ میں اس چیز کا بھی عندیہ دے چکا ہوں، بار بار دے چکا ہوں کہ جناب لاہور میں پچھلے تقریباً 2 ماہ سے ان کی ریسیپشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، جو کہ اب اس وقت جو ہے وہ آخری مراحل میں ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں کس طریقے سے شیپ اپ ہوں گی، اس کی اتھینٹسٹی، اس کو مزید ڈبل چیک کیا جا سکتا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ناصر بٹ صاحب، ان سے بھی کچھ تھوڑے سے سخت سوالات کر لیتے ہیں آج. اور ناز بلوچ صاحبہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی کچھ بات کریں. لیکن سب سے پہلے ناصر بٹ صاحب. بٹ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا فضل ہے جی، ٹھیک ہوں. آپ کی دعا، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے یاد کیا رانا صاحب. نہیں، نو ایشوز ایٹ آل جی. بٹ صاحب اسٹریٹ اوے آئی گو ٹو دا کوسچنز. ایک بڑا پرانا سوال ہے اور میں چاہوں گا یہ کہ آپ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اس کا ایک جواب دے دیں ہمیں. میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان کب واپس آئیں گے؟ جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ شروع ہو جائے گا اس وقت آئیں گے؟ الیکشنز ہونے کے ایک آدھ ماہ پہلے آئیں گے؟ یا کیا ڈیٹ ہوگی، کیا طریقہ کار ہوگا؟ ہمیں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کویسچن کوئی 1000 دفعہ سب سے پہلے یہی کویسچن ہے، سب سے پہلے اس کا یہی جواب ہے. میاں نواز شریف صاحب بہت جلد، یہ پھر آپ کہیں جی اب بہت جلد والی بات، پھر 14 اگست سے پہلے وہ پاکستان میں ہوں گے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ. یہ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں جی آپ، تو بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں 14 اگست سے پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان میں ہوں گے. میں نے اسی قسم کی خبر دی تھی ابھی کچھ دور پہلے، لیکن کچھ لوگ میرے سے اتفاق نہیں کر رہے تھے. لیکن آپ کے منہ سے یہ بات نکلی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا وزن ہوگا، ڈیفینیٹلی آپ صحیح بات کر رہے ہوں گے. سیکنڈلی میں یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ کا پیپلز پارٹی کا میاں محمد نواز شریف صاحب کا دبئی میں بھی ملاقات ہوئی، اس کے علاوہ بھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کسی نہ کسی لیول پہ پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے درمیان. کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں کیئر ٹیکر وزیر اعظم کا نام پہ اتفاق ہو چکا ہے. سو ہو از گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جی؟ جب آپ کو یہ پتہ ہے اتفاق ہو چکا ہے تو آپ نام بھی بتا دیں پھر. اتفاق میں نام دسنے کا فائدہ کوئی نہیں نا. وہی بندہ آئے گا جو سب کو قبول ہے. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آئے گا، وہ ایسا بندہ ہوگا آپ کو پتہ ہے جو سب کو قبول ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کیئر ٹیکر جو ہے وہ اپوزیشن کو بھی قبول ہوگا. اپوزیشن آپ کو پتہ ہی ہے تو اپوزیشن ہے، نہ جماعت ہے، نہ کچھ ہے. اس نے زندگی میں ایک ہی کام سیکھا تھا کہ نواز شریف چور ہے. 4 سال اس نے ایک ہی سٹوری لگائی. وہ کہتا تھا میں سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرتا، میں ان سے بات نہیں کرتا. وہ تو پارلیمنٹ میں بھی نہیں آتا تھا، کوئی سیریس ایشو ہوتے تھے نہیں آتا تھا جی میں ان سے بیٹھتا نہیں، بات نہیں کرتا. تو مجھے یہ امید ہے کہ کیئر ٹیکر بھی وہ لوگ ہوں گے جن کے اوپر سب کا اتفاق ہوگا، اور بہت جلد یہ کیئر ٹیکر حکومت آ رہی ہے اور الیکشن اپنے ٹائم پہ ہو رہے ہیں. الیکشن آپ کا مطلب ہے کہ 90 دن بعد ہی ہوں گے یا کوئی آگے 1-2 ماہ آگے بھی جا سکتے ہیں؟ نہیں، انشاءاللہ ٹائم پہ ہوں گے. 90 دن میں الیکشن ہوں گے، اور میرا خیال ہے کہ اب ضرورت یہی ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں، اور الیکشن کے جو بھی رزلٹ ہیں وہ ساری جماعتیں مانیں اور آگے یہ سلسلہ چلے. اور مجھے یہ بھی یقین ہے، مجھے یہ امید ہے کہ آنے والا وقت میاں نواز شریف کا ہوگا، وہ 4تھی دفعہ ملک کے وزیر اعظم بنیں گے انشاءاللہ. اچھا، آپ نے ایک چیز بتائی کہ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے، بہت بڑی خبر دی آپ نے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے 14 اگست سے پہلے پاکستان میں ہوں گے. یہی بات ہے نا؟ جی بالکل انشاءاللہ. تسی ایک سوال جڑا
ایک سوال آپ گول کر گئے، اور آپ نے یہ نہیں بتایا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ کون ہوگا، کیئر ٹیکر۔ میں نے وہی کہا نا، کیئر ٹیکر جیسے پنجاب میں کیئر ٹیکر حکومتیں چل رہی ہے، سب کو اتفاق ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی طرح جب وفاق میں کیئر ٹیکر حکومت آئے گی وہ سب کو قبول ہوگی، اور نام فائنل ہو بھی چکا ہے، ایک دو نام ہیں جس میں سے جو بھی سب جماعتوں کو قبول ہوگا وہ وزیر اعظم کے لیے کیئر ٹیکر کے لیے آ جائے گا۔ لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ وہ نام اتفاق سب کے جماعتوں کے اکٹھے بیٹھ کے اتفاق ہو چکا ہے، اور میرا خیال ہے ایک دو دن میں یا اس طرح کی اگر کوئی بات ہوگی بھی، لیکن وزیر اعظم جو کیئر ٹیکر ہے وہ ساری جماعتوں کے متفقہ رائے سے آئے گا۔ اچھا، آپ نے کہا جی دو نام جو ہے اس پہ اتفاق ہو چکا ہے، شارٹ لسٹ جو ہے دو نام ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سو ایک نام اگر میں پوچھوں آپ سے کہ محسن بیگ صاحب کا ہے، تو آپ اس پہ تو اتفاق کریں گے ڈیفینیٹلی؟ محسن بیگ صاحب کا میرے علاوہ بھی اخباروں میں بھی چل رہا ہے، ہر جگہ آ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے محسن بیگ صاحب ہو سکتا ہے محسن نقوی صاحب ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، لیکن کوئی تو اتفاق سے ہی نام آئے گا۔ یہ آپ کو پتہ ہے کیئر ٹیکر کے لیے پتہ نہیں ہوتا اینڈ تک کہ کوئی نام ہوگا، لیکن سیاسی جماعتوں کے اتفاق سے ہی نام آئے گا۔ نہیں بٹ صاحب، آپ نے کہا کہ دو ناموں پہ اتفاق ہو چکا ہے، سو محسن نقوی صاحب کو کیا مطلب ہے؟ آپ محسن نقوی صاحب کو چیف منسٹر پنجاب کے عہدے سے ان کو ایلیویٹ کر رہے ہیں اور پرائم منسٹر کیئر ٹیکر بنانے کے نہیں بارے میں میں سوچ نے رہے ہیں، اور محسن بیگ صاحب کے بارے میں اکنالج نہیں کر رہے آپ بات؟ نہیں، میں تو اگزامپل دے رہا ہوں کہ جیسے محسن نقوی صاحب کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ ہیں، وہ اتفاق سے آگے تھے، اسی طرح ہو سکتا ہے محسن بیگ صاحب اتفاق سے وہ ان کا نام بھی آ جائے، ان کا نام چل رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ محسن بیگ صاحب شاید یہ ان کا نام بھی جو چل رہا ہے یہی آ جائیں کیئر ٹیکر وزیر اعظم۔ کنفرم تو میں نہیں اچھا، کر سکتا، سو لیکن اس جو مجھے جہاں تک خبر ہے کہ شاید ان کا نام بھی فائنل ہو جائے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی شاید محسن بیگ صاحب کا نام جو ہے وہ فائنل ہو جائے ایز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، اور تو یہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے بارے میں جو اناؤنسمنٹ ہوگی بٹ صاحب، یہ منگل بدھ تک ہو جائے گی؟ مجھے امید ہے کہ ہو جائے گی، لیکن اگر ایک دو دن ڈیلے بھی ہوتا ہے، لیکن پھر آپ کو یہ یقین دلا رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں ہیں یا اپوزیشن میں جو بیٹھے ہیں سب کے اتفاق سے جو ہے وہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم آئے گا، کابینہ بنے گی، الیکشن ہوں گے، اور یہ بھی مجھے امید ہے کہ جو جی جی، الیکشن جو ہے قبول ڈیفینیٹلی ہوگا ڈیفینیٹلی۔ سب کو۔ چل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بڑی نامور ہستی ہے، اور آپ کا ان کے ساتھ بڑا لو ہیٹ ریلیشن شپ بھی ہے، شیخ رشید صاحب۔ شیخ رشید صاحب کو مسلم لیگ نون آئندہ الیکشنز میں کیا ٹف ٹائم دے سکتی ہے؟ کیا ان کے خلاف کوئی ایسا بندہ الیکشن میں کھڑا کر سکتی ہے جو انہیں ٹف ٹائم دے؟ اور ڈیفینیٹلی کیونکہ وہ تو ان کو مسلم لیگ نون جو ہے، زیادہ تر اگر میں ان کی بات کروں کیونکہ آپ ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں نون لیگ کی، تو مسلم لیگ نون تو ڈیفینیٹلی شیخ رشید کو ٹف ٹائم دینا چاہے گی، تو الیکشن میں ان کو کون ٹف ٹائم دے سکتا ہے اس حلقے سے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ جس کا نام شیخ رشید ہے وہ ایک بے وفا شخص ہے، اس نے میاں نواز شریف کے ساتھ ایک وہ بے وفائی کی ہے، اس نے ان کے نام پہ پنڈی میں یہ کہہ کے 2 سیٹیں جیتی کہ میں جب سیٹ جیتوں گا تو میاں نواز شریف صاحب کے قدموں میں رکھنی ہے۔ آپ یہ پوچھ رہے ہیں، یہ وہ اس نے اعلان کیا شہر میں۔ پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بے جی وفا جی، پتہ ہے۔ شخص کے چلا گیا، اور اس نے پھر وہ ایک ایسا آدمی ہے، اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں، ہمارا مسلم لیگ نون کا ایک ورکر کوئی بھی ہے میاں نواز شریف کا سپاہی، اس کے لیے کافی ہے۔ اس کا پنڈی میں انشاءاللہ جینا آرام کریں گے، ووٹ کے ذریعے اس کو اٹھا کے، ہمارے ادھر ایک مشہور ہے نالا لئی، ہم نے اس کو وہاں پھینکنا ہے ووٹ کے ذریعے۔ آپ کو وہ نظر نہیں آئے گا، لیکن شیخ رشید نے پنڈی شہر کو اس وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی پنڈی کا یہ بندہ تھا شیخ رشید، اور یہ بے وفا آدمی ہے۔ پنڈی شہر بے وفا نہیں ہے، پنڈی کے لوگ بے وفا نہیں ہیں، لیکن یہ ایک ایسا شخص نکلا ہے جس نے میاں نواز شریف نے اس پہ بڑے احسان کیے، یہ احسان فراموش ان کے متعلق جو گندی زبان استعمال کرتا تھا، اس کا جواب ہم نے اس کے لیے ووٹ کے ذریعے اٹھا کے اس کو باہر پھینکنا۔ آپ کو نظر کہیں نہیں آئے گا، لال ولی سے اٹھا کے اس کو اسی بابڑا بازار میں پھینکیں گے جہاں میں وہ رہتا تھا۔ انشاءاللہ
شیخ رشید کا حساب اس الیکشن میں ضرور ہونا ہے ووٹ کے ذریعے۔ شیخ رشید صاحب کے اگینسٹ کون سا ایسا کینڈیڈیٹ آپ کو نظر آتا ہے؟ آپ بہت نزدیک ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے، آپ کو کوئی ایسا کوئی بندہ نظر آتا ہے پنڈی شہر میں؟ کیونکہ اگر کوئی ان کے پائے کا اگر بندہ، پائے سے مراد میری یہ ہے کہ ان کے ووٹ بینک کی بات کر رہا ہوں، تو ووٹ بینک کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو کون سا بندہ ایسا ہو سکتا ہے جو ان کے اگینسٹ پچ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ادر دین ٹھیک ہے آپ نے صحیح کہا، کوئی بھی ورکر، کوئی بھی بندہ ان کے اگینسٹ نون لیگ کا پچ کیا جا سکتا ہے، بٹ دین اگین آپ کی نظر میں کون سا ایسا بندہ ہو سکتا ہے جو ان کے اگینسٹ پچ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پنڈی میں یہ بہت ایک تاریخی بات ہے کہ میاں نواز شریف نے اپنے ایک چھوٹے سے ورکر کے ذریعے شیخ رشید کو اٹھا کے باہر پھینکا تھا، تو انہوں نے کہا تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور میاں صاحب نے تقریر آ کے کہی تھی کہ پنڈی والوں یہ بے وفا آدمی ہے، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، اس کو ووٹ کے ذریعے اٹھا کے باہر پھینکو۔ اس وقت بھی پھینکا تھا، اب بھی میاں نواز شریف کا کوئی سپاہی، کوئی ورکر جس کے اوپر میاں صاحب ہاتھ رکھیں گے وہ ووٹ میاں نواز شریف کا ہے۔ پنڈی شہر پہلے بھی میاں نواز شریف کا تھا، اب بھی پنڈی میاں نواز شریف کا شہر ہوگا، اور میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف جس اپنے ورکر سپاہی کو یہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے کہ یہ میرا کینڈیڈیٹ ہے، آپ دیکھیں گے شیخ رشید کو وہ دور اٹھا کے باہر پھینکے گا، اور وہ ووٹ ظاہر ہے ووٹ میاں نواز شریف کا ہے، پنڈی شہر میاں نواز شریف کا ووٹ ہے، وہ جس کو بھی اپنے جس سپاہی کو، چھوٹے سے ورکر کو بھی وہ ٹکٹ دیں گے وہ شیخ رشید کو اٹھا کے آپ نے باہر پھینکے گا۔ آپ کے ذہن میں کوئی نام ہے ایسا دیکھیں کہ آپ خود تو نہیں لڑ رہے ان کے نہیں اگینسٹ؟ میں بتاؤں، میں تو میاں نواز شریف صاحب کا میں بھی سپاہی ہوں، لیکن مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کس کو ٹکٹ دیتے ہیں کہ وہ ایم این اے کا الیکشن لڑے، پر مجھے یہ امید ہے کہ جس کو بھی میاں نواز شریف صاحب اب ٹکٹ دیں گے، ووٹ تو میاں نواز شریف صاحب کا آپ کو پتہ ہے، مسلم لیگ پاکستان میں مسلم لیگ کا ووٹ صرف میاں نواز شریف، شہباز شریف صاحب کے قائد بھی میاں نواز شریف، حمزہ صاحب کے بھی قائد میاں نواز شریف، مریم صاحبہ کے بھی قائد میاں نواز شریف، ہم مسلم لیگ کی ورکر ہیں، ہمارے قائد نواز شریف ہیں، وہ جس کو بھی ٹکٹ دیں گے ووٹ اسی کا ہوگا، اور وہی اٹھا کے شیخ رشید کو ووٹ کے ذریعے باہر پھینکے گا انشاءاللہ۔ بٹ صاحب کل حکومت بنتی ہے، میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو سیٹیں نون لیگ کو زیادہ مل جاتی ہیں سپوزڈلی، اور آپ لوگوں کو حکومت بنانے کے لیے اپنے اتحادیوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو اتحادیوں میں آپ پرائرٹی کون سی پارٹیز کو دیں گے؟ ایک تو وہ بتائیے، سیکنڈلی کیا آپ کا اتحاد ایم کیو ایم، کیا آپ کا اتحاد ترین صاحب کی پارٹی ہو ان کے ساتھ، یا کوئی اور جو انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ کے آئیں گے لوگ جن کی تعداد میری نظر میں بہت زیادہ ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ بھی ہوگا، یا صرف اور صرف آپ کی پرائرٹی لسٹ میں کوئی اور پارٹیاں ہیں؟ دیکھیں مجھے امید ہے، میں تو ایز اے ورکر یہی کہوں گا کہ میاں صاحب کا بھی، مسلم لیگ کا بھی یہی ہے کہ الیکشن اپنا اپنا ہوگا، مسلم لیگ نون اپنا الیکشن لڑے گی، پیپلز پارٹی اپنا الیکشن لڑے گی، فضل الرحمان، جو بھی جماعتیں الیکشن لڑیں گی، الیکشن لڑ کے ہمیں امید ہے کہ ہم زیادہ سیٹیں لیں گے، اور انشاءاللہ پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب ہوں گے۔ لیکن میاں صاحب نے پی ڈی ایم کی جماعتوں سے بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ اب جو ملک کے حالات ہیں 2018 کے بعد، جو اس عمران نیازی نے اتنا کچھ ملک کو اس حالت تک پہنچا دیا، ایک جماعت اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے ناکافی ہے، تو میاں صاحب نے کہا تھا کہ سب جماعتیں جو بھی ایم این اے کے ان کے سیٹیں ہوں گی، جس کے پاس 10 ہوں گی، 15 ہوں گی، 6 ہوں گی، اس کے مطابق وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جب حکومت بنے تو ان کو ساتھ رکھا جائے۔ یہ ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں مل کے اس ملک کو اس بھنور سے نکالیں گی، لیکن الیکشن اپنا اپنا ہوگا۔ اس کے بعد اگر پیپلز پارٹی کے پاس سیٹیں ہیں، فضل الرحمان صاحب کے پاس ہیں، اور سیاسی جماعتوں کے پاس ہیں، تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ، لیکن اکٹھے الیکشن نہیں ہوگا، الیکشن اپنا اپنا ہوگا انشاءاللہ۔ سو بیسیکلی آپ لوگ جناب اتحادی ساتھ ملا کر، اگر آپ کو کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو ان کو ساتھ ملا کر آپ حکومت بنانے کے رائے رکھتے ہیں، اس میں اتفاق کرتے ہیں۔ ایک چیز سمجھائے، چیف منسٹر پنجاب کون ہوگا؟ جیسے پی ٹی آئی کی حکومت تھی، پی ٹی آئی کی حکومت آئی، الیکشن جیتے اور حکومت بننی تھی، تو اس وقت تو ہر دوسرا آدمی چیف منسٹر پنجاب بننے کے لیے تیار تھا پی ٹی آئی کا۔
ابھی آپ کی اگر جب باری آتی ہے یا الیکشن جب ختم ہو جاتے ہیں اور سپوزڈلی یو گائز میک اٹ اور آپ کے پاس ووٹ زیادہ ہوتے ہیں تو آپ لوگ حکومت بنا لیتے ہیں پنجاب میں، تو چیف منسٹر کس کی نام پہ ہما بیٹھے گی؟ دیکھیں یہ بھی میاں صاحب کا فیصلہ ہوگا، قائد کا فیصلہ ہوگا. اب آپ کو پتہ ہے جب پنجاب میں صرف پنجاب میں الیکشن ہونے کے لیے الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا تھا، تو اس کے لیے جو ہے وہ ایم پی اے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے تھے. وہاں حمزہ صاحب نے بھی 2-3 جگہ پہ کاغذات جمع کرائے تھے، مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی 3-4 جگہ کاغذات جمع کرائے تھے، لیکن وہ تو الیکشن نہیں ہوا. فیصلہ تو اس کے بعد قائد نے کرنا ہے کہ کون وزیر اعلیٰ ہوگا اور کون ہوگا. یہ تو فیصلہ پھر اس وقت میاں صاحب بھی کریں گے. وقت سے پہلے تو کچھ کہنا میرا نہیں خیال کہ ٹھیک ہے کون بنے گا وزیر اعلیٰ. اچھا چلیں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بٹ صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ایک بہت بڑی ہمیں خبر، آپ نے ایک جو یہاں پہ ریومرز چل رہی تھی اور میں نے کسی حد تک اس کو انڈورس بھی کیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب 14 اگست سے پہلے پہلے پاکستان آئیں گے، اور اس میں آپ نے آج وہ چیز انڈورس کر دی اور آپ نے کہا جناب کہ 14 اگست سے پہلے پہلے میاں نواز شریف صاحب پاکستان میں ہوں گے. بہت بڑے جلسے کی تیاری ہو رہی ہے بٹ صاحب لاہور کے اندر. مجھے ایک چیز یاد آ گئی جاتے جاتے، تو وہ لاہور میں ہی لینڈ کریں گے نا؟ دیکھیں آپ نے بہت اچھا سوال کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ جب میاں نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے تو ان کا استقبال آپ کو بتا دے گا کہ مسلم لیگ نون پاکستان میں کتنی میاں نواز شریف صاحب کے لیے محبت رکھتی ہے. اور میرا قائد جب آئے گا پاکستان کے جگہ جگہ کونے کونے سے اس دن آپ کو ایک دنیا نظر آئے گی، ہجوم نظر آئے گا کہ میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، لوگ مسلم لیگ ان کا استقبال کر رہے ہیں. اس وقت سیناریو آپ کو چینج نظر آئے گا. آپ کہیں گے کہ یار واقعی ایک وزیر اعظم آ رہا ہے آج پاکستان میں. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا ناصر بٹ صاحب. ناصر بٹ ہیں جناب کے ایک بہت بڑے جلسے کی بھی تیاری ہو رہی ہے جس کے میں اندیا کافی دنوں سے دے رہا ہوں، اور اس چیز کو بھی انڈورس کر رہے ہیں ناصر بٹ صاحب کے جناب بہت بڑا جلسہ ہوگا، بہت بڑی ریسپشن ہوگی. میاں نواز شریف صاحب لاہور میں ہی لینڈ کریں گے، اور اس کے بعد جناب میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مزید جو بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں 14 اگست سے پہلے پہلے پاکستان آ جائیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتا ہوں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ناز بلوچ صاحبہ. ناز بلوچ صاحبہ، پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کا یعنی کہ پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا کس نام پہ کنسنسس ہوا ہے کہ کون کیئر ٹیکر وزیر اعظم بنے گا؟ دیکھیں ابھی تو اٹس ٹو ارلی فار می ٹو سے دیٹ، اور یہ جو بھی نام ہوگا ڈیفینیٹلی مشاورت کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ ہی ہوگا، اور جس پہ سب کو اعتماد ہو. مشاورت تو ہو چکی ہے، کنسنسس تو ہو چکے ہیں. آئی کانٹ گیو دا نیمز رائٹ ناؤ بیکاز یہ ابھی تک چیزیں جو ہے ڈسکلوز نہیں ہیں، تو آئی کانٹ جسٹ سے اینی تھنگ رائٹ ناؤ. بٹ جو بھی نام ہوگا شیورلی وہ جو ہے کوئی ایسا ہی نام ہوگا جس پہ تمام سیاسی جماعتوں کو اتفاق ہو. نہیں وہ تو ہو چکا ہے نا ناز بی بی. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ وہ کنسنسس تو ہو چکا ہے، نام پہ کنسنسس ہو چکا ہے، فائنلائز ہو چکا ہے. سو یو آر ریلکٹنٹ ٹو کم اپ ود اے نیم. Any reasons for that? Any particular reasons for that? I think with patience we can wait for the party to officially, the government to officially announce. Okay, چلیں آپ you're not ready to come up with a name. Anyways, اچھا ذرا یہ بتائیے گا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ بھی دبئی کا جو وہاں پہ ملاقاتیں ہوئی میاں نواز شریف صاحب سے، تو وہاں پہ کوئی پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹس کی ہیں، کچھ لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا ہے. آئی پرسنلی تھنک کو 13 لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا ہے ایم این اے کی سیٹ پہ. سو وہ جو لوگ اکوموڈیٹ ہوئے ہیں ان کو اگر پھر بھی if they don't make it، پھر بھی if they don't win those seats، تو پھر آپ کے خیال میں ان کو کیسے ایڈجسٹ کیا جائے گا؟
دیکھیں رانا صاحب، آپ کی خبر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اپنی آپ کی خبر ہوتی ہے اور آپ کی اپنی ایک جو ہے ذرائع آپ کے ہوتے ہیں، لیکن آفیشلی تو ایسی کوئی چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے جو کہ میں کوئی متصدقہ طور پر آپ کو کہہ سکوں کہ جی ایسا کچھ ہوا ہے، کتنی سیٹس پہ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے یا کوئی ایسی بات بھی ہوئی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ چونکہ ہم نے مل کر اس وقت جو حکومت اکٹھے ایک مشکل وقت میں اپنی مل کر پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے اتحاد قائم کیا اور اکٹھے پارلیمنٹ میں رہے، اور یہ ایک بہت ہی ایک ایسی حکومت ہے جس کو میرا خیال ہے شروع میں بڑا کرٹیسائز بھی شاید کیا گیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ سکسیسفلی جو ہے وہ اپنا مدت پوری کی۔ لیکن جو سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں کیا یہ سکسیسفلی الیکشنز مدت پوری کی؟ کیا اس میں دیکھیں مشکل حالات میں تھے۔ آگے چلتا ہوں، سیٹ میں سکسیسفلی دیکھیں آپ کو تو آپ کے جو الائز ہیں نواز شریف صاحب، انہوں نے تو کہا تھا کہ نو کانفیڈنس لا کے امیڈیٹلی اس کے بعد الیکشن کی طرف چلے جائیں، لیکن آپ لوگ نہیں مانے، تو سکسیسفل کیسے آپ نے دیکھیں آپریٹ کی؟ سکسیسفل تو یہ مطلب آپ کے الائز نے اور آپ نے کیسے کی؟ دیکھیں سکسیس اس چیز میں تو ہوا، کامیابی اس چیز میں تو ہوئی کہ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کر رہی ہے۔ جو ایک پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا فرمائشی پروگرام تھا مطلب کون سی پارلیمنٹ، جس پارلیمنٹ کے اندر آپ کے لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہیں وہ نون لیگ کا ٹکٹ مانگ رہے ہیں، وہ پارلیمنٹ اس کی بات کر وہ رہی تو ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں۔ دیکھیں نا پی ٹی آئی کے اندر جو آ کے جو لوگ حکومت میں وزیر بنے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے تو دور دور سے نہیں تھا، لیکن جب حکومت بنی تو سیاسی لوگوں نے اپنے فیصلے کیے اور وہ جا کے وہاں پہ کابینہ کا حصہ بن کے بیٹھ گئے۔ تو سیاست میں تو کوئی حرف آخر نہیں ہوتی، لوگ اپنے ڈیسیشنز بناتے ہیں، اپنے فیصلے بناتے ہیں۔ آج کسی کا اگر کسی پولیٹیکل پارٹی سے لیکن اپوزیشن، اس قسم کی اپوزیشن تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی نا، یہ اپوزیشن تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ دیکھیں اپوزیشن میں بہت سارے لوگ موجود ہیں، اپوزیشن کے اندر آپ کو پتہ اپوزیشن بینچز سے ہمارے پر جتنی تنقید ہوتی ہے، کرٹیسزم ہوتی ہے، ہم اس کو ویلکم بھی کرتے ہیں، اس کو سنتے بھی ہیں۔ بات یہ ہے کہ 5 سال پورا ہونا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ملک جس طرح معاشی ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، رانا صاحب پلیز لیٹ می فنش۔ It's a friendly crossfire. No, It's a friendly crossfire as far as the نہیں، آپ ضرور کمپلیٹ کیجئے گا، ضرور اپنی بات مکمل کیجئے گا، بٹ اٹس اے فرینڈلی کراس فائر، اور یہ فرینڈلی کراس فائر نظر آتا ہے، سب کو نظر آتا ہے، گیلری میں بیٹھ کے نظر آ جاتا ہے، ٹی وی پہ نظر آ جاتا ہے۔ کون سی فرینڈلی کراس فائر کی آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ فرینڈلی کراس فائر جس کو کہہ رہے ہیں، میں تو اس پارلیمنٹ کی بات کر رہی ہوں جو پارلیمنٹ عوام کے فیصلے کرتی ہے، جس پارلیمنٹ کے تحت جو ہے آج ہم جس معاشی بحران کی طرف ہمیں دھکیلا 3.5 سال جن کی حکومت تھی وہ دھکیل رہے تھے، اس سے بچانے کے لیے پارلیمنٹ نے اپنا کردار ادا کیا۔ آج جو ہم ملک کو ڈیفالٹ سے باہر نکالنے میں یہ کامیاب ہوئے ہیں، میں سمجھتی ہوں یہ کامیابی ہے اور جمہوریت کی بقا ہوئی ہے۔ یہاں پہ ایک سیاسی جماعت جو اپنے آپ کو کہتے تھے، جنہوں نے فوجی تنصیبات کے اوپر حملے کر دیے، جنہوں نے پارلیمنٹ کو عدم اعتماد کے نام پہ روندنے کی کوشش کی، بلڈوز کرنے کی کوشش کی، پارلیمنٹری پروسیجر کو جنہوں نے بلڈوز کرنے کی کوشش کی اپنی ایک کرسی بچانے کے لیے، میں سمجھتی ہوں ان کی شکست ہوئی اور پارلیمنٹ کی جیت ہوئی کہ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی۔ نہیں، دیٹس ویری گڈ کہ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کری، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں بتا رہی کہ وزیر اعظم کیئر ٹیکر کون ہوگا، آپ یہ نہیں بتا رہی کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیسے ہوئی اور کہاں پہ ہوئی اور کتنے لوگوں کی ہوئی اور کون کون سی سیٹس پہ ہوئی۔ ہمارے پاس نہیں رانا صاحب، یہ تو آپ بتا رہے ہیں، یہ آپ کی کوئی خبر ہو سکتی ہے۔ آپ ڈینائی کر دیں، نہیں بالکل آپ ڈینائی کر دیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ہوگی تو ڈیفینیٹلی کھل کے سامنے آئے گی، جب ہوگی، جب وقت آئے گا، جب سیاسی فیصلے ہوں گے، جب اگر کوئی اس قسم کی چیز ہوئی تو وہ ڈھکے گی چھپے گی تو کسی سے بھی نہیں، تب تو آپ کے سامنے آ جائے گی۔ بٹ میں ابھی فی الحال میری نظر میں یہ قیاس آ رہی ہیں، اس پہ میں اس پہ کیا کمنٹ کر سکتی ہوں۔ اچھا، آپ کی نظر میں یہ قیاس آرائی ہیں، چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کی نظر میں قیاس آرائی ہیں، لیکن آپ اس کو ابھی اس چیز کو مان نہیں رہی ہیں۔ خیر اینی ویز، اگلے سینیریو پہ چلے جاتے ہیں۔ الیکشنز ختم ہو جاتے ہیں، الیکشنز ختم ہونے کے بعد مسلم لیگ نون کے پاس زیادہ سیٹیں نکل آتی ہیں۔ پیپلز پارٹی آپ ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے، ڈیفینیٹلی بنانا چاہیں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی بنانا چاہے گی، نون لیگ بھی بنانا چاہے گی آپ کے ساتھ مل کے، کیونکہ نون لیگ نے آپ کو پرائرٹی لسٹ پہ رکھا ہوا ہے، پیپلز پارٹی کو پرائرٹی لسٹ پہ رکھا ہوا ہے، جے یو آئی کو پرائرٹی لسٹ پہ رکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ پہلے اتحاد کریں گے، اور اس پہ اگر حکومت بن جاتی ہے تو پھر باقی کسی جماعت کی یا باقی جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں ان کی باری آئے گی۔ تو آپ اگر مل کے حکومت بنانے جاتے ہیں اور آپ کو اگر
وہاں پہ ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کو یا فار دیٹ میٹر میاں محمد نواز شریف صاحب کو ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان، تو آپ وہ آفس ڈیفینیٹلی خوشی خوشی دینا چاہیں گے یا نہیں دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر ورکر، پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر سپورٹر یہی چاہتا ہے کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ ملک کے وزیر اعظم بنے. یہ تو ہماری سوچ بھی یہی ہے، ہماری کوشش بھی یہی ہے، ہماری جدوجہد بھی یہی ہے، ہماری زرداری صاحب کی خواہش بھی یہ ہے، زرداری صاحب یہ بھی یہی چاہتے ہیں. اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر وہ سیٹیں زیادہ نکل آتی ہیں نون لیگ کی، لیکن آپ کو پھر بھی اتحادی کے طور پہ سامنے آنا پڑتا ہے، تو وہ پھر آپ خوشی خوشی نون لیگ کو یا فار دیٹ میٹر میاں محمد نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بننا یا بنانا پسند کریں گے؟ آپ سپورٹ دیں گے ان کو؟ رانا صاحب، اس وقت دیکھیں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی ہے. اس وقت جب میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم کے لیے جب ان کو سپورٹ کی ضرورت جب تھی، جب ان کی سیٹیں زیادہ تھیں، تو ڈیفینیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک اصولی فیصلہ کیا. اور ہم اصولی فیصلوں کے اوپر سمجھتے ہیں کہ جب ہم اصول کے فیصلے کرتے ہیں تو آئندہ آنے والے وقت میں دوسری جماعتیں بھی اسی طرح اصول کے اوپر آگے جو ہے وہ ایک قدم آگے بڑھا کے آگے آئیں گی. تو ہمیں یقین ہے سندھ میں آلریڈی ہماری گورنمنٹ موجود ہے، بلوچستان کے اندر بھی ہم اپنے آپ کو سکسیسفلی دیکھ رہے ہیں، پنجاب میں ہمارے پاس لوگ شمولیت اختیار کر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف بڑھ کے آ رہے ہیں. ساؤتھ پنجاب میں آلریڈی ہماری جو ہے وہ پذیرائی ہے اور آلریڈی لوگ ہماری طرف بڑھ کے آگے آ رہے ہیں. اوور آل کیا ہوتا ہے کراچی میں، آپ نے دیکھا میئر کراچی پاکستان پیپلز پارٹی کا آیا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے لیے. تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری اکثریت جو ہے وہ ہوگی. سوری جی، اچھا میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ سینٹر کی بات کر رہا ہوں میں، کہ سینٹر میں جو سچویشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس سچویشن میں آپ کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو دیکھیں فیوچر کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں. جو مستقبل ہے اس کے بارے میں تو ڈیفینیٹلی حال ہو یا مستقبل ہو، اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر کرے ملک کے لیے، قوم کے لیے، ہر چیز اچھی ہو. مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ڈیفینیٹلی ہر پولیٹیکل پارٹی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وزیر اعظم ان کا آئے. اس وقت ہم اتحاد میں ضرور ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی ہماری پاکستان کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی یہی چاہے گی کہ اس کا وزیر اعظم آئے. ڈیفینیٹلی نمبر گیم کی بات ہے، اس میں بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس میں بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جی، بالکل نمبر گیم کی بات ہے. بٹ میں نے تو ایک سینیریو آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ کی حکومت ہے، آپ کو ایک اسموتھ سیلنگ پیپلز پارٹی کو ملے گی، اور جو نظر آ رہی ہے سندھ کی حد تک، میں تو مرکز کی بات کر رہا ہوں، اور مرکز میں کیا سچویشن یہ بنے گی، مرکز کی بات کر رہا ہوں. مرکز میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کو اگر فارگو کرنی پڑے پرائم منسٹر کی سیٹ، تو آپ ہنسی خوشی مسلم لیگ نون کو دینا پسند کریں گے، یا جیسے زرداری صاحب کی خواہش ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہی ہوں وہاں پہ، تو وہاں پہ کوئی آپ ڈیفینیٹلی اپنے ساتھ الائز ملائیں گے، الائز آپ کے ساتھ ملنا چاہیں گے، کیونکہ زرداری صاحب از گڈ ایٹ اٹ، اور وہ اپنے ساتھ الائز ملا سکتے ہیں اور ان کو ملانا بھی آتا ہے، ہی نوز دا آرٹ. ٹھیک ہے، بٹ دین اگین اگر وہ آپ کو فارگو کرنی پڑے سیٹ، تو پھر آپ پرائم منسٹر کی بات کر رہا تھا کہ اس کو آفس کو چھوڑنا چاہیں گے، تو پھر آپ ڈیفینیٹلی پھر پریزیڈنٹ کے آفس کو آپ ہولڈ رکھنا چاہیں گے، پھر آپ دیکھیے میں آپ کو اپنے پاس رکھنا چاہیں. رانا صاحب، آپ مجھ سے 100 دفعہ یہ سوال پوچھیں گے، 100 دفعہ میرے جواب آپ کو یہی ہوگا کہ پیپلز پارٹی کا ایک ورکر یہی خواہش مند ہے اور یہ چاہتا ہے، سمجھتا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم انشاءاللہ اگلی دفعہ الیکشنز ہو جائیں تو اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری کو ہماری کوشش ہے کہ پوری کہ ان کو موقع ملے، وہ وزیر اعظم بنے. اور اگر نمبر گیم کی بات ہے، نمبرز جو لاجیکل بات ہے، جو ٹیکنیکل بات ہے، اب وہ تو آنے والا وقت بتائے گا کون کتنی سیٹیں لیتا ہے. اگر آج بیٹھ کر ہم ڈیسائیڈ کر لیں تو میرا سوال نہیں ہے جی، آپ کا سوال میں سمجھ رہی ہوں، میں آپ کا سوال سمجھ رہی ہوں، لیکن آپ کا سوال جو ہے وہ زیادہ تر وہ جو ہے وہ اسے کہتے ہیں نا امیجنیشن کے اوپر آپ کر رہے ہیں سوال. تو لیٹس جسٹ ویٹ فار دا رائٹ ٹائم. اٹس ناٹ آن امیجنیشن. جب آپ بیٹھ کے دبئی کے اندر اگر آپ فیصلے کر رہے ہیں آئندہ آنے والے دنوں پہ، تو وہ بھی امیجنیشن پہ ہی کر رہے ہیں نا آپ لوگ. تو میں اگر آپ سے سوال کر رہا ہوں تو وہ امیجنیشن ہے، اور آپ جا کے آپ بیٹھ کے فیوچر
فیوچر اسٹریٹجی ایوالو کرنے کے لیے مل کے بیٹھ کے اگر آپ بات کریں تو وہ امیجنیشن نہیں ہے. میں بات کروں اگر مرکزی حکومت بنانے کی تو وہ امیجنیشن ہے. وہ تو فیوچر کی پلاننگ آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اسٹریٹجی بن رہی ہوتی ہے, لیکن اب نمبرز کیا آئیں گے کیا نہیں آئیں گے تو وہ تو کل کس نے دیکھا ہے, جو بہتر ہوگا انشاءاللہ. لیکن ہماری خواہش یہی ہے, ہم بلاول بھٹو کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ناز بلوچ صاحبہ, تھوڑا سا آگے چلتے ہیں ہم. تھوڑا سا ابھی جس طریقے سے یہاں پہ ڈیولپ ہو رہی ہے چیزیں, لائک پولیٹیکل سینیریو بن رہا ہے, ڈو یو سی الیکشنز ہیپننگ ایگزیکٹلی آفٹر 90 days اسمبلیز؟ تو میری اطلاعات کے مطابق جس دن ٹینیور پورا ہونا ہے ان کا, اس سے 2-4 دن پہلے بھی ڈیزالو ہو سکتی ہیں. تو اس کے بعد ایگزیکٹلی 90 days کے بعد ہی آپ الیکشن ہوتا ہوا دیکھتی ہیں, یا فار دیٹ میٹر آپ کو الیکشن کوئی آگے جاتا ہوا نظر آتا ہے؟ دیکھیں مجھے تو الیکشنز ہوتے نظر آ رہے ہیں, اور الیکشن ہونے بھی چاہیے, کیونکہ جو جمہوریت کا تسلسل ہے. میں ہونے نہ ہونے کی بات نہیں کر رہا, میں ایگزیکٹ ٹائم کی بات کر رہا ہوں. جی بالکل, انشاءاللہ اپنی مدت پہ الیکشنز ہوں گے, بالکل اپنی مدت پہ. آگے کیوں ہوں گے؟ آگے ہونا نہیں چاہیے. آگے ہوں گے کیوں؟ کیا ملک ہمارا معاشی طور پہ اس چیز کا متعامل ہے کہ ہم انٹرم سیٹ اپ کو جو ہے وہ بڑھاوا دیں اور اس کو بڑھائیں, یا الیکشنز کو جو ہے وہ ڈیلے کریں؟ الیکشنز بالکل وقت پہ ہوں گے, اور ہم تیار ہیں الیکشنز کے لیے. رانا صاحب, لیٹ می ٹیل یو ویری کلیئرلی, پاکستان پیپلز پارٹی از کمپلیٹلی. آپ ضرور اپنی بات پوری کیجیے گا. آپ مطلب یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر الیکشن 90 دن کے بعد ہوں یا ہونا چاہے یا کوئی ایسا ریزن بن جائے تو یو پیپل ول آبجیکٹ ٹو اٹ, یہ کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں بالکل ہم اپنے مدت پہ الیکشنز چاہ رہے ہیں, اور الیکشنز مدت پہ. پاکستان پیپلز پارٹی کوئی ڈیلے نہیں چاہتی الیکشنز پہ. تو اگر obviously پھر یہ بات وہی ہوگی نا جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس ڈیٹ سے آگے الیکشن جاتے ہیں, 90 دن کے بعد جاتے ہیں الیکشن, تو یو ول آبجیکٹ ٹو اٹ, رائٹ؟ ڈیفینیٹلی. اوکے, تو چلیں, کوئی بات تو آپ نے مان لی, میری بڑی مہربانی ہے آپ کی. تو چلیں, اچھا چلیں. سو آپ کو یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, یہ جو افواہیں ہیں, جو باتیں ہیں جو نکل رہی ہیں کہ جناب ہو سکتا ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ اسٹریچ کر جائے, وہ آپ کو اسٹریچ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا, اور اگر ہوگا تو آپ نے کلیئرلی بولا کہ آپ اس پہ آبجیکٹ کریں گے, ایسے ہی ہے نا؟ ڈیفینیٹلی جی, بالکل. اچھا جی, چلیں ٹھیک ہے. اچھا, ایک تو بڑی کامن سی چیز ہے کہ آپ لوگ جو مل کے بیٹھ کے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے آپ نے آئندہ آنے والے دنوں میں. پارٹی جو ہے الگ آپ کا مینیفیسٹو ہے, باقی پارٹیز کا الگ مینیفیسٹو ہے, آپ لوگ الگ الگ الیکشن لڑیں گے. بٹ ڈو یو تھنک کہ یہ جو چنک ملا ہے IMF کا اس وقت, اور یہ دس چنک از گڈ انف فار اندر لائک 4 months 3 months ٹائم, جس پہ الیکشنز میں آپ لوگ جا کے جب کیمپین چلانے کا وقت آئے گا, جب کیمپین چلانی پڑے گی آپ کے کینڈیڈیٹس کو, تو وٹ ایور یو سے ٹو دا ماسز, اپنے اپنے کانسٹیٹوئنسیز میں جا کے آپ کے کینڈیڈیٹ جو بھی بات کہیں گے, ول دا پیپل بائی اٹ کہ جناب ٹھیک ہے جو 10 مہینے میں ہوا وہ جناب پرائس ہائیک ہوئی, قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی, سب کچھ سامنے رکھتے ہوئے یوٹیلٹی بلز کہاں سے کہاں پہنچ گئے, مہنگائی کہاں پہ پہنچ گئی, تو پھر بھی لوگ آپ کی بات سنیں گے, یہ اس کو بائی کریں گے اس ساری چیزوں کو؟ دیکھیں لوگوں نے سنا, لوگوں نے اس چیز کو سمجھا, اور تبھی تو آپ دیکھیں کہ کراچی جیسا شہر جہاں پہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے گزشتہ آپ نے دیکھا کہ MNAs دوسری پارٹی سے رہے, اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ کس انداز سے کراچی کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کے پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا, اور میئر کراچی بھی ہمارے آئے, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں, پورے پاکستان بھر کی آپ بات کر رہے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کو, لوگوں کو اندازہ ہے کہ 75 سال کی جو تاریخ اگر آپ نکال کے دیکھ لیں, جتنا تیزی سے قرضہ PTI کی 3.5 سال کی حکومت نے دیا, وہ پھر انہوں نے 70 سالوں کا ریکارڈ توڑ دیا. پھر اس کے بعد جو انہوں نے انٹرنیشنلی پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ آنی چاہیے تھی, جو ہمارے بائی لیٹرل ٹریڈ اور ریلیشنز ہونے چاہیے تھے, اس کو جتنا نقصان پہنچایا وہ کسی اور سیاسی جماعت نے حکومت میں نہیں پہنچایا. اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب جس تیزی سے 1 سال کے اندر انہوں نے پاکستان کو آئسولیشن سے باہر نکالنے کے لیے بائی لیٹرل کوپریشن کو امپروو کیا اور بڑھایا, بائی لیٹرل ٹریڈ ریلیشنز کے پر کام کیا, یہ سارے وہ نئے ڈورز ہیں جو اوپن کر رہے ہیں. CPEC جو ہالٹ پہ تھا اس کے اوپر کام شروع ہو گیا. تو یہ چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ کامیابیاں ہیں, اور یہ پاکستان کی بہتری کی طرف
طرف جائیں گی. جہاں تک آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی, آئی ایم ایف کا ٹیمپرری یہ جو ریلیف ہے یہ ایک امیجیٹ ریلیف کے طور پہ اور ٹیمپرری ریلیف ضرور ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم وہ دروازے کھول رہے ہیں دیگر ممالک کے ساتھ ٹریڈ کے, جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ وی وانٹ ٹو ڈو ٹریڈ, ناٹ وی ڈونٹ وانٹ ایڈ, وی وانٹ ٹریڈ. تو اس ٹریڈ کو متعارف کرانے کے لیے, پاکستان میں انویسٹمنٹ لانے کے لیے, حالات سازگار بنانے کے لیے اور دنیا کو بتانے کے لیے کہ پاکستان از اے سیف کنٹری فار انویسٹمنٹ. پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ 3.5 سال میں یہی رویا گیا جب ملک کا سربراہ اور وزیر اعظم خود چلا کے کہتا تھا کہ یہ پاکستان میں کرپشن ہے تو کون انویسٹمنٹ لے کر آتا ہے. ایک انسرٹن ماحول تھا, ایک کیوٹک سچویشن تھی, اس سے پاکستان باہر آیا ہے. آئی ایم ویری ہوپ فل کہ پاکستان بہتری کی طرف جائے گا اور عوام کو اس چیز کی امید ہے. عوام جانتی ہے کہ 3.5 سال میں پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا نقصان سب کو اٹھانا پڑا. اوکے, فیئر انف. جہاں تک بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات ہے وہ بالکل صحیح بات ہے, انہوں نے بڑی ایفرٹس کی ہے اینڈ انہوں نے بہت ان کی گرومنگ ہوئی ہے پولیٹیکل سٹیج پہ اور انٹرنیشنل سٹیج پہ. آئی مسٹ سے, آئی مسٹ ایکنالج دس تھنگ, بہت اچھی انہوں نے اپنے ان روڈز بنائے ہیں انٹرنیشنلی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بٹ مائی کوشچن از کہ یہ چیزیں جو ہے آپ حلقے میں جائیں گے, جو بھی آپ کے امیدوار ہوں گے جو الیکشن لڑ رہے ہوں گے, حلقے میں جا کے وہ جو چیزیں ہیں, یوٹیلیٹیز کے بل ہے, بجلی گیس پانی اس کے بل ہے, اس کے علاوہ جناب ان کو جو روزمرہ چیزیں خریدنی پڑتی ہیں, جو گروسری ہے ان کے جو پرائس ہائیک ہے, اس کے علاوہ اور جو ایشوز ہیں وہ لوگ فیس کر رہے ہیں پچھلے تقریباً 1 سال کے اندر, اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ دیکھیں اس کو ہم اپنی گزشتہ کارکردگی کے ساتھ ہی جسٹیفائی کریں گے. ابھی تو 1 سال کی ہمیں ایک ایمرجنسی کی سچویشن میں کنڈیشن میں ہمیں حالات میں حکومت ملی ہے, لیکن اس سے پہلے آپ نے دیکھا, اور یہ بھی اس میں یہ ہے کہ اتحادی کیا تھی آپ کو, ایک آپ دیکھیں ایمرجنسی تھی؟ نہیں, ایمرجنسی یہ تھی کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف دھکیلا جا رہا تھا, ملک کو قرضوں کے بوجھ تلے دبایا جا. 24,000 نہیں تو آپ کے سب سے بڑے الائی میاں محمد نواز شریف صاحب نے آپ لوگوں کو مشورہ دیا تھا کہ فوری طور پہ الیکشنز پہ جائیں. نو کانفیڈنس ہو گئی, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گھر چلی گئی, پی ٹی آئی کا لیڈر گھر چلا گیا, آپ فوری طور پہ الیکشن پہ جائیں. اس وقت تو آپ نہیں, تو ایمرجنسی کس چیز کی تھی؟ میں آپ کو بتاتی ہوں, 24,000 ارب سے 55,000 ارب پہ قرضہ جات چلے گئے. یہ ایک ایمرجنسی سچویشن کی طرف ملک کو دھکیلا جا رہا تھا جان بوجھ کے. عوام کو آپ دیکھیں 9 مئی کا واقعہ, کیا واقعہ تھا, کتنا خوفناک سانیہ تھا. عوام کو اپنے ملک کے 9 مئی کا واقعہ تو بعد میں ہے, میں تو حکومت کی بات کر رہا ہوں. میں تو حکومت میں جب آپ لوگ آئے تھے نو کانفیڈنس کے بعد اس کی بات کر رہا ہوں. وہ کیا ایمرجنسی تھی؟ رانا صاحب پلیز, آپ بھی ماشاءاللہ بہت آپ کا وسیع تجربہ ہے, آپ ماشاءاللہ صحافت کے جو ہے چیمپئنز میں کہلائے جاتے ہیں, آپ کا بہت بڑا ماشاءاللہ تجربہ ہے, انٹرنیشنل بہت تجربہ ہے آپ کا. ڈونٹ ٹیل می یو ڈونٹ نو کہ یورپ میں جس طرح ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر 3 وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے گھر جاتے ہیں اور بہت ہی احترام کے ساتھ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اس شکست کو. کیا پاکستان میں جمہوریت کی بات تو ہوتی ہے, باتیں تو بہت ہوتی ہیں. میرا تو یہ سوال ہی نہیں ہے, میرا تو یہ بحث ہی نہیں ہے, میرا تو یہ کنسرن ہی نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں آپ نے بہت اچھا کیا, نو کانفیڈنس لا کے ایک بندے کو گھر بھیج دیا, کانسٹیٹیوشنلی ایک بندے کو گھر بھیجا, بہت اچھا کیا. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ایمرجنسی تھی جس کی وجہ سے ہم آئے, وہ کون سی ایمرجنسی تھی جب نواز شریف صاحب نے آپ کو بولا تھا کہ وہ حکومت گھر چلی گئی ہے, آپ فوری طور پہ الیکشن کی طرف جائیں؟ کون سی ایمرجنسی تھی جس نے آپ کو 1 سال یہاں پہ گزارنے کے لیے؟ دیکھیں, ایک ملک کو دیوالیے کی طرف پی ٹی آئی کی حکومت لے کے جا چکی تھی, انتشار کی سیاست کو بڑھا کے اپنی عوام کو اپنے فوج کے خلاف کھڑا کرنے کی سازش پی ٹی آئی جس طرح سے تیزی سے کر رہی تھی, یہ وہ تمام نیگیٹو چیزیں. اور پھر انٹرنیشنل, میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو انٹرنیشنل آئسولیشن کی طرف ہمیں دھکیلا جا رہا تھا, یہ تمام وہ چیزیں آپ نے دیکھی ہیں کہ کس طرح سے پی ٹی آئی ملک کو کس طرف دھکیل رہی تھی, اس اندھیری کھائی کی طرف دھکیل رہی تھی. تو ڈیفینیٹلی اٹ واز این الارمنگ سچویشن. اگر آپ ٹرم ایمرجنسی یوز نہیں کرتے, ایک الارمنگ سچویشن کی طرف ہم جا رہے تھے, اس سے بچانے کے لیے. دیکھیں ناز بی بی, I'll have to this is a very پرانا سینس ہو گیا ہے. میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں, دیکھیں آپ کے لیے اگر آپ فوری طور پہ آپ لوگ الیکشنز میں جاتے, نہیں میں سوال نہیں, آپ کا سوال جو ہے نا, آپ کا جواب, میرا سوال کچھ ہے, جواب آپ کچھ دے رہی ہے, میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ اسی وقت چلے جاتے الیکشنز میں فوری طور پہ, آفٹر دا نو کانفیڈنس موو, آفٹر سینڈنگ دا پی ٹی آئی گورنمنٹ ہوم, اس وقت پی ٹی آئی کا جو گراف تھا وہ 9% پہ تھا,
ٹھیک ہے, اور 9 مئی سے پہلے اس کا گراف زیادہ تھا. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سوٹ کرتا تھا وہ اس وقت گورنمنٹ میں جانا, سوری الیکشنز میں جانا, گورنمنٹ میں جانا نہیں سوٹ کرتا تھا. کے بعد ان کا گراف کہاں پہ پہنچا ہوا ہے؟ 9 مئی تو بعد میں آیا نا, وہ تو نو کانفیڈنس کہاں پہ اور 9 مئی کہاں پہ, وہ اتنا عرصہ بیچ میں گزر گیا. دیکھیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد یہ ہمارا حق بنتا تھا اور یہ ہمارا رائٹ تھا کہ ہم اپنے ٹرم کو پورا کرتے. یہ ایک شخص کی شکست کی وجہ سے کیا ہم پوری Anyways جی, I'll have to کر دیتے. ناز بلوچ صاحبہ, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائی, ویری کائنڈ آف یو. I leave the rest to you guys جی, آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں. میں نے ایک پکچر جو ہے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے, آپ اس پہ ڈیسائیڈ کریں کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا ہونا چاہیے تھا, کیا نہیں ہونا چاہیے تھا. اٹس اپ ٹو یو جی. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.